ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد طیب ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل طیب ٹپس۔ دوستو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ آج کی ویڈیو کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اجتماع الساکنین علی غیر حدہ، یعنی اگر آپ آن لائن قرآن پاک ٹیچر ہیں یا پھر آپ آف لائن قرآن پاک ٹیچر ہیں یا پھر آپ کا جو پروفیشن ہے وہ قرآن پاک ٹیچ کرنے کا پروفیشن ہے، آپ کا جو شعبہ ہے وہ یہی ہے قرآن پاک پڑھانے کا، تو اس میں جب ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ایک قاعدہ ہوتا ہے اجتماع الساکنین علی غیر حدہ۔ اس قاعدے کو ویسے تو ہم اچھی طرح سے اساتذہ کرام سمجھتے ہیں اس چیز کو، لیکن بچوں کے اینگل سے یا بچوں کو بچوں کے الفاظ میں یا بچوں کو بچوں کی زبان میں اس قاعدے کو آسانی سے کس طرح سے ہم بیان کر سکتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں۔ ویسے تو قاعدہ یہ جو قاعدہ ہے اجتماع الساکنین علی غیر حدہ، یعنی جو دو ساکن جب جمع ہو جاتے ہیں تو بعض مرتبہ جو پہلا ساکن ہوتا ہے اور پہلے ساکن والا جو حرف ہوتا ہے وہ بعض مرتبہ حذف ہو جاتا ہے، اور جس سے اس کو جو ہے نا قرآن پاک کا رسم الخط بھی کہا جاتا ہے، یعنی لکھنے میں اور طرح سے اور پڑھنے میں اور طرح سے۔ تو یہ جو اجتماع ساکنین علی غیر حدہ ایک قاعدہ ہے، اس کو آج ہم انشاءاللہ آسان الفاظ میں آپ سے ڈسکس کروں گا، اور بچوں کو آپ اس طریقے سے اگر آپ سمجھائیں تو انشاءاللہ بچے بہت جلد سمجھ بھی جائیں گے اور آپ کو اچھا رسپانس بھی دیں گے۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ دیکھیں قرآن پاک کے اندر جو سائن یوز ہوتے ہیں، جو جوائنٹ سائن یوز ہوتے ہیں وہ دو ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جزم، جو دال ٹائپ کا چھوٹا سا بنا ہوا ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تشدید، اور جس لیٹر پر جزم آ جائے اس کو ساکن کہا جاتا ہے، اور جس لیٹر پر تشدید آ جائے اس سے مشدد کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے جزم اور تشدید ان دو چیزوں کی ڈیفینیشن یعنی تعریف آپ نے اچھی طرح سے بچوں کو ذہن نشین کرانی ہے، اور وہ تعریف یہ ہے، مثال کے طور پر پہلے ہم جو ہے نا جزم کو لے لیتے ہیں، تو جزم کا جو شیپ ہوتا ہے وہ دال کی طرح چھوٹا سا ہوتا ہے، اور جس لیٹر پر جزم ہوتا ہے پہلے والے لیٹر کو اس لیٹر کے ساتھ جوائنٹ کر کے پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر اے بی سی ہے، اگر بی کے اوپر جوائنٹ سائن آ گیا، دال ٹائپ کا جزم آ گیا، تو ہم اے کو بی کے ساتھ جوائنٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ بچوں کو اس اینگل سے آپ سمجھا سکتے ہیں۔ اور دوسرا اگر آپ یوں سمجھانا چاہیں تو مثال کے طور پر گنتی ہے 1 2 3، دو کے اوپر اگر وہ جوائنٹ سائن آ گیا دال ٹائپ کا یعنی جزم آ گیا، تو ایک جو ہوگا پہلے والا اس کو ہم اس کے ساتھ دو کے ساتھ جوائنٹ کر کے ریڈ کریں گے، پڑھیں گے۔ اب دوسرا جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے تشدید، یعنی قرآن پاک کے اندر جو چھوٹا سا ڈبلیو ٹائپ کا سائن بنا ہوتا ہے، اس کی جو ڈیفینیشن ہے بچوں کی زبان میں آپ کس طرح سے پڑھا سکتے ہیں۔ بچوں کو آپ یہ جو تشدید ہے، ڈبلیو ٹائپ کا سائن ہے، اس کے 3 رول بنا کر آپ بچوں کو بتائیں اور پڑھائیں۔ کہ پہلا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ تشدید کسے کہا جاتا ہے، تو بچہ آنسر دے گا کہ ڈبلیو ٹائپ کا جو چھوٹا سا سائن ہوتا ہے اس کو تشدید کہا جاتا ہے۔ دوسرا رول آپ نے بچوں کو یہ سمجھانا ہے کہ تشدید والے لیٹر کو کتنا مرتبہ پڑھا جاتا ہے، یعنی جس لیٹر پر تشدید ہو اس لیٹر کو، اس لفظ کو، اس الفاظ کو کتنی مرتبہ پڑھا جائے گا۔ تو بچے آپ کو رپلائی کریں گے 2 مرتبہ۔ آپ نے بھی بچوں کو بتانا ہے کہ 2 مرتبہ یہ لیٹر پڑھا جاتا ہے۔ پھر اس کی تفصیل بھی بتا دینی ہے کہ 1 مرتبہ پہلے والے لیٹر سے ملا کر، جس طرح سے جزم کے اندر ہم نے جوائنٹ کیا تھا پہلے والے لیٹر کے ساتھ، اور دوسری مرتبہ ڈبلیو والا سائن جو ہوگا اس کے ٹاپ پر اس کی اپنی ایک پرسنل ذاتی ایک حرکت ہوتی ہے، چاہے وہ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کوئی بھی ہو، تو سیکنڈ ٹائم ہم اس کی اپنی جو حرکت ہوگی اس کے ساتھ جو ہے نا اس کے تھرو اس کو ورک کریں گے، ریڈ کریں گے، پڑھیں گے۔ جب یہ 2 چیزیں آپ بچوں کو اچھی طرح سے دونوں سائن کی جو ڈیفینیشن ہے وہ سمجھا دیں گے، تو اب آپ نے سمجھانا ہے بچوں کو اجتماع الساکنین علی غیر حدہ کا قاعدہ، یعنی جب 2 ساکن جب جمع ہو جاتے ہیں تو بعض مرتبہ پہلے والے جو وہ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں لیٹر ہوتا ہے وہ حذف ہو جاتا ہے۔ تو اس میں آپ نے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ دیکھیں
قرآن پاک کے اندر جو دو جوائنٹ سائن ہوتے ہیں، ایک جزم اور ایک تشدید. ہو سکتا ہے کہ میں جو ہے نا غلط بھی ہوں. اگر میں یہاں پر کسی بات میں غلطی کروں تو آپ اصلاح کی نیت سے کمنٹ سیکشن میں جو ہے نا میری اصلاح بھی کر سکتے ہیں، آپ مجھے نصیحت بھی کر سکتے ہیں. تو بچوں کو آپ نے اس طرح سے سمجھانا ہے. قرآن پاک کے اندر دو سائن ہوتے ہیں، ایک جوائنٹ سائن، دوسرا جوائنٹ سائن. اب دونوں کی جو شیپس ہوتی ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. ایک جوائنٹ سائن ہوتا ہے جسے ہم جزم کہتے ہیں، وہ دال ٹائپ کا چھوٹا سا ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ ڈبلیو ٹائپ کا ہوتا ہے، چھوٹا سا بنا ہوا. اب آپ نے یہاں کیا کرنا ہے، بچوں کے ذہن میں آپ نے یہ بات فکس کرنی ہے کہ جب دو جو ہے نا جوائنٹ سائن جمع ہو جائیں، ٹوگیدر آ جائیں، یعنی ون بائی ون آ جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ آ جائیں، اور ان دونوں جوائنٹ سائن کے بیچ میں کوئی وقفہ نہ ہو، کوئی گیپ نہ ہو، کوئی سپیس نہ ہو، ٹھیک ہے. تو تب آپ نے یہاں پر ایک فارمولے کا استعمال کرنا ہے کہ جب ڈبل جوائنٹ سائن ون بائی ون یعنی ٹوگیدر آ جائیں گے، اکٹھے آ جائیں گے، ایک لفظ کے اوپر بھی جوائنٹ سائن ہے اور دوسرے کے اوپر بھی جوائنٹ سائن ہے، تب آپ نے یہاں پر ایک فارمولے کا استعمال کرنا ہے. اور وہ فارمولہ یہ ہوگا کہ پہلے والا جو جوائنٹ سائن ہوگا اس میں آپ نے اس لیٹر کو پورے کو اسکپ کر دینا ہے، حذف کر دینا ہے، مائنس کر دینا ہے، اور آپ نے سیکنڈ والے جو جوائنٹ سائن ہوگا اس کے ساتھ آپ نے لیٹر کو جوائن کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور جوائن کر کے ریڈ کرنا ہے. اب یہاں پر کیا ہوتا ہے، بعض مرتبہ دو تشدید اکٹھے آ جاتے ہیں تو بچے یہاں پر غلطی کر دیتے ہیں، بعض مرتبہ دو ساکن اکٹھے آ جاتے ہیں. تو آپ نے یہ فارمولہ بچوں کو مزید تفصیل سے اس طرح سے سمجھانا ہے کہ یہ فارمولہ آپ نے تب استعمال کرنا ہے جب دو جوائنٹ سائن ہو اور ان دونوں کے اندر یہ جو ڈبلیو والا سائن ہے یہ بعد میں ہو اور جزم والا جو سائن ہے یہ پہلے ہونا چاہیے. تب آپ نے یہاں پر اس فارمولے کا استعمال کرنا ہے. پہلے والے لیٹر کو آپ نے اسکپ کر دینا ہے، یعنی جس کے اوپر جزم ہوگا، اور دوسرے لیٹر کے ساتھ آپ نے پیچھے والے لیٹر کو جوائن کر دینا ہے. مثال کے طور پر 3 لیٹر ہیں، ٹھیک ہے، یا مثال کے طور پر آپ یوں لے لیں 1 2 3. اب 2 کے اوپر اور 3 کے اوپر یہ جو دو گنتی کے حصے ہیں ان دونوں کے اوپر جوائنٹ سائن ہے، اور 2 کے اوپر جزم ہے اور 3 کے اوپر تشدید ہے. تو 2 کو ہم اسکپ کر دیں گے، حذف کر دیں گے، مائنس کر دیں گے، اور جو 1 والا لیٹر ہوگا اس کو ہم نمبر 3 یعنی ڈبلیو ٹائپ کا جو سائن ہوگا اس کے ساتھ ہم جوائن کریں گے، اور جوائن کر کے اس کو ریڈ کریں گے، اور مڈل کا جو لیٹر ہوگا اس کو ہم اسکپ کر دیں گے، مائنس کر دیں گے، بشرطے کہ اس کے اوپر جزم والا جو ہے نا سائن ہونا چاہیے. اور اگر ایسا ہوتا ہے کہ ڈبلیو ٹائپ کا جو سائن ہے یہ پہلے آ جاتا ہے اور جزم بعد میں آ جاتا ہے تو اس میں جو ہے نا ہم اس فارمولے کا استعمال نہیں کرتے. تو اجتماع ساکنین علی غیر حدہ، یہ قاعدہ آپ اس اینگل سے، اس زاویے سے آپ بچوں کو سمجھا سکتے ہیں، ٹیچ کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے جب آپ انشاءاللہ، اور خاص طور پہ اسپیشلی جب بچے آن لائن کلاسز لے رہے ہوتے ہیں تو آپ نے بچوں کو بورڈ کے اوپر ڈیمو کر کے، مثال کے طور پر آپ نے املا کر کے جو ہے نا ان کو نمونے کے طور پر بچوں کے سامنے جو ہے نا یہ قاعدہ اس طرح سے پیش کرنا ہے. اور اس قاعدے کی آسان جو ہے نا 1-2 مثالیں آپ لے لینی ہیں، بورڈ پر ان کو رائٹنگ کر کے، ٹائپنگ کر کے انشاءاللہ آپ بتائیں گے تو بچے بہت اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے، اور اس طرح سے آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. اور اس اینگل سے آپ کو سمجھانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ بچوں کو بہت زیادہ اچھی طرح سے سمجھ میں بھی آئے گا اور بچے بہت زیادہ اچھا رسپانس کریں گے. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.